لیکن آپ نے یہاں پر تقدیر کی قسموں کا تذکرہ کیا کہ تقدیر مبرم اور معلق، تو کیا یہی دو قسمیں، اس کے علاوہ کوئی قسم تو یہ نہیں؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دو قسمیں، ایسا نہیں ہے کہ تقدیر کی یہ دو قسمیں جو یہ قرآن مجید میں کہیں ذکر ہو، ایسا نہیں ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک فکس ہے جو چینج نہیں ہوتی، دوسری کنڈیشنل ہے، اس کنڈیشنل میں بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس نے کون سا کرنا، اور وہ لکھ دیا گیا ہے پہلے سے، لیکن وہ لکھا ہوا جو نا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کی۔ ایک اور بات یہاں میرے ذہن میں آئی کہ وہ یہ کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ماضی میں کیا ہوا، ابھی کیا ہو رہا ہے، ماضی میں جو ہوا اس کا ہمیں علم اس لیے کہ ہم نے دیکھا اسے، بالکل، ابھی جو ہو رہا ہے اس کا ہمیں علم اس لیے کہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں، اس کے لیے ماضی نہیں ہے، پریزنٹ کا ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے، تو فیوچر میں جو ہونا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے حال میں ابھی ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ یہاں فرش پہ دیکھیں اور چونٹی یہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا چاہے تو اس کے لیے یہ پوری ایک دنیا ہے، اس کو ایک حصہ نظر آئے گا، جب وہ آگے جائے گی تو پیچھے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اس کی لمیٹیشن ہے نا۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو فری ول دی ہوئی ہے وہ لمیٹیشن کے اندر دی ہوئی ہے، ہمیں ایک کمرہ تو نظر آتا ہے، ایک گھر تو نظر آتا ہے، ایک گلی چلو نظر آتی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمارا علم وہاں پہ محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وسع کرسیہ السماوات والارض، ساری چیزیں اس کے سامنے ایسی ہیں، دنیا کے کس حصے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کون سا انسان کیا کر رہا ہے، بالکل اس کے سامنے کریٹر ہے سب چیزوں کا نا، تو پھر ظاہر ہے کریٹر ہے، اور ساری چیزیں اس کے سامنے۔ عرض کیا نا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، تو سب جب اس کے سامنے تو اس کے لیے ایک حال ایسے جیسے اسی وقت اس کے سامنے ہو رہا ہے، اس لیے اس کا علم ہر چیز کو پہنچا ہوا ہے۔ اور جو انسان کا علم ہے وہ تو ایک لمٹ پہ جا کے اس کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا نا۔ ہاں، یہاں پہ فری ول کو سمجھنا بہت آسان اس لیے ہو گیا کہ وہ ایک واقعہ آتا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان سے کسی نے سوال کیا فری ول کے بارے میں۔ جی بالکل، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے انسان کے پاس کتنا فری ول ہے، اس کے پاس کتنا اختیار ہے، یا انسان مجبور ہے، مطلب روبوٹ کی طرح ہے، لائک روبوٹ کے جو اللہ تعالیٰ ان سے کروا رہا ہے بس وہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہوا تو اسے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا دی، اس کے بعد کہا کہ اپنی دوسری ٹانگ اٹھاؤ۔ اب اس نے کہا میرے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ میں دونوں ٹانگیں اٹھا کے کھڑا رہ سکوں۔ تو تب حضرت علی نے ان کو کہا کہ تمہارے پاس اتنا اختیار تو تھا کہ تم نے ایک ٹانگ اٹھا دی، لیکن اب اتنا اختیار بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس چیز کے لیے مجبور ہو کہ تم دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہوا نا اس کے اندر لمیٹیشن ہے۔ مثال کے طور پر آپ پرندے کو دیکھیں، اتنا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، ہوا میں اڑ سکتا ہے، لیکن انسان نے بہت بڑی مشین تو ایجاد کی جو ہوا میں اڑ لیکن سکتا، خود نہیں اڑ سکتا، خود نہیں اڑ سکتا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار۔ تو ایک لحاظ سے انسان مجبور ضرور ہوتا ہے، یعنی اس کے مرنے کا وقت آ گیا، دنیا کے سارے ڈاکٹر جمع ہو جائے، اسے زندگی نہیں دے سکتے، کسی کے بس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو پھر ایک منٹ بھی زیادہ دے سکے۔ لیکن فری ول اللہ تعالیٰ نے یہ دی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا ہوا کہ تم یہاں سے اترو گے، ٹھیک ہے، تو تم نے سیدھا ہی جانا، ادھر ادھر مڑ نہیں سکتے، تم صبح ویسے نا اٹھو گے یہاں تو پر میں نے ایک چیز اور بھی سوچی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی کے پاس ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا نالج ہے، اتنا نالج ہے، تو یہ بھی تو انسان نے اس کو بنایا ہے نا، تو اے آئی انسان نے بنا لیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اختیار دے دیا، لیکن پھر بھی وہ کتنے معاملوں کے اندر مجبور بھی ہے۔ تو اپنے عمل کا بھی اگر ہم یہاں پر یہ دیکھ لیں تو انسان جو اپنا عمل کرتا ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق ہی کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن کچھ چیزوں میں آ کر میں کہتی ہوں کہ وہاں پر بھی وہ ہو سکتا انسان ہے۔ مجبور، سب سے بڑی چیز یہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ مسلمان غیر مسلم سب مانتے ہیں نا، انسان مرتا ہے، چاہے اس کی جو بھی وجہ کوئی بیان کرے، سائنٹیفکلی کسی وجہ پہ آپ جائیں کہ اس کو یہ مرض لاحق ہوا اس وجہ سے ہوگی، کسی بھی وجہ سے ہوگی، لیکن آدم علیہ السلام کے دور کا کوئی بندہ ہے نہیں ہے، اس کو چھوڑے، آپ 150 سال پیچھے جائیں، 150 سال پہلے کا بھی کوئی بندہ دنیا میں اس وقت آپ کو نہیں ملے گا، وہ سارے ہو سکتا ہے کسی کی ایج نہیں 100+ تو آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، جس طرح جاپان کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اب ہاں جاپان سے یہاں پہ یاد آیا کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جاپان کے لوگوں کی تقدیر کیا اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کہ وہ 100 سال پلس رہیں گے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ 100+ ایج کے جو لوگ ہیں وہ جاپان میں۔ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہوا کہ وہ 100 سال پلس رہیں گے، ساتھ ساتھ ان کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا کہ وہ ورزش کریں گے، وہ ڈائٹ کے مطابق چلیں گے، وہ اس طرح صحیح کام کریں گے، اپنے صحت کا خیال رکھیں گے،
اور جو ہمارے کیا کہتے ہیں ایشین لوگ ہیں ادھر کے سب کانٹیننٹ کے خاص طور پر، ان کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا کہ یہ 60-70 سال اس لیے جئیں گے کہ یہ اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے، ورزش نہیں کرتے، ڈائٹ پلان کے مطابق نہیں چلتے. تو اللہ تعالیٰ نے عمر بھی تو لکھی ہے، لیکن عمر کے ساتھ یہ فیکٹرز جو ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں انسان کے اندر. اس کے علاوہ تقدیر میں ایک اور چیز آ جاتی ہے جو ہم نے کہا نا کہ انسان مجبور ہے کچھ چیزوں کے اندر. مثال کے طور پر جینز جو ہے، اپنے جینیٹک کے بارے میں تو سنا ہے نا کہ اس بچے کے اندر جو اخلاق ہے یہ اس کے والدین کی طرف سے کچھ چیزیں اس کے اندر آئی، اس کے اندر ذہانت جو ہے کچھ ماں باپ کی طرف سے آئی، اس کی شکل و صورت جو ہے رنگ جو ہے اس کا وہ ماں باپ کی طرف سے آئے. اس میں انسان کے پاس اختیار تو نہیں ہے نا کہ وہ ماں باپ کی طرف سے اپنا ڈی این اے چینج کرے. بالکل ہاں ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں پیدا ہوا تو اس کے پاس یہ اختیار تو نہیں تھا کہ وہ امریکہ میں جا کے پیدا ہوتا. اچھا ویسے ہم اپنے پاکستان میں بھی یہاں دیکھیں نا تو دیہات کی طرف کے جو لوگ ہیں ان کی ایجز زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں. اس کا تو مطلب یہ یہ وہ نہیں فیکٹرز ہیں، یہ فیکٹرز بھی ساتھ میں تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں کہ جو اس فیکٹر کے مطابق اس طرح چلے گا تو تقدیر کے مطابق اس اور کی یہاں ایج پر اتنی رہے اکثر گی. ایک اور کوشچن بھی ہوتا ہے کہ اگر بچے ایگزامز میں فیل ہو جاتے ہیں نا تو وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی میری تقدیر میں لکھا ہی یہ تھا. اچھا اس مسئلے کو سمجھے، یہ اب ضروری بات ہے وہ یہ کہ انسان جب تقدیر کا استعمال کرتا ہے تو اچھے کے لیے کبھی بھی نہیں کرتا. انسان کو کبھی بھی کوئی فائدہ اگر پہنچے نا وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے تقدیر میں تھا. بالکل یہ کبھی بھی بات نہیں کہتا کہ میں نے محنت کی، میں نے یہ کیا، میں نے اس چیز کو نہیں، حاصل اس بات سے تو کی. میں بھی زیادہ سے ایگری زیادہ کرتی بھی ہوں. اگر کوئی کہے گا تو کہے گا کہ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ کہ میں نے یہ کام کیا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے تقدیر میں یہ اچھا لکھا تھا. ہاں اپنی کوئی بھی غلطی کرے گا تو اس کو اب بلیم کرے گا تقدیر کے اوپر. ایگزام میں فیل ہو گیا جی تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو محنت نہیں کرے گا نا، اگر تو محنت کرے گا تو کنڈیشنل تقدیر ہے تو پاس ہو بھی سکتا تھا. اچھا کوئی اور جاب پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے، جاب چھوٹ گئی، تقدیر میں لکھا تھا بھائی تو کوتاہیاں کرتا تھا، ٹائم پہ نہیں جاتا تھا اس لیے تجھے نکالا جاب سے. جی میرا بزنس کامیاب نہیں ہو، تقدیر میں لکھا ہوگا یہ اچھا میرے لیکن یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے نا کہ اگر کسی کی جاب ختم ہو جائے وہ کہتا ہے کہ میرا رزق اب مزید یہاں پر نہیں لکھا تھا. یہ بات بھی ہے لیکن اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نا ہمیں تقدیر کو کہاں استعمال کرنا چاہیے کہاں نہیں. ایک انسان نے محنت کی، جاب کرتا ہے، جاب والے کی مثال لے لیتے ہیں، روزانہ اپنے ٹائم پہ جاتا ہے، جو ٹاسک اس کو اسائن کیے جاتے ہیں وہ اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے، ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے، پھر بھی کسی وجہ سے لوگوں نے اسے نکال دی. ٹھیک ہے تو اب تو یہ تقدیر میں لکھا تھا. اب اسے ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے، اسے سٹریس نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے اور حوصلہ مند ہونا چاہیے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق یہاں پہ اتنا ہی لکھا ہوگا اور آگے جو مجھے اس سے ملے گا ان میں بھی اس یہ سے کوئی بہت اچھا آزمائش بھی ملے ہو گا. سکتی ہے. آزمائش بھی بہت اچھا ملے گا نا، وہ تقدیر پہ اب اس کو ڈال سکتے. اچھا اس سے یہ زیادہ چیز آپ آگے نے یہ کچھ بالکل کر صحیح نہیں کی کہ سکتا نا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح محنت وغیرہ کرتے ہیں اور وہ کسی بھی وجہ سے جاب سے نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے جو بھی جاب دیتا ہے نا تو وہ اس سے بہت اچھی ہوتی ہے. پھر انسان بہت یہی اچھی کہتا ہے، ہے لیکن اب یہ تقدیر کو اگر بلیم کرنا چاہیے نا کہ تقدیر کی وجہ سے ہو تو چلو ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس اچھے نے کے لیے اپنی ہو. کوششیں ساری کی اور آگے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے نا، وہ کہے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، تقدیر میں مرنا لکھا ہوگا تو مر جاؤں گا، جینا لکھا ہوگا. یہ غلط بات ہے، یہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. کیونکہ وہ جو اسباب بھی پڑھے تو پیدا کیے گئے دارالاسباب ہے نا دنیا، سارے اسباب اختیار کر، ان اسباب کے باوجود بھی اگر یہ ٹھیک نہیں ہو تو اب یہ کہے گا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن میرے تقدیر میں شاید یہی لکھا تھا، اللہ کو یہی منظور تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنی کوشش بھرپور کر. تو یہ ایگزام والی بات جو ہے نا، ٹک ٹاک پہ ریلز سکرول کرتے رہیں گے سارا دن اور پھر کہیں گے جی تقدیر میں نہیں لکھا تھا، تو فیل اس لیے ہوا کہ تو محنت نہیں کرتا. ہاں یہی ہوتا ہے نا کہ پورا سال محنت نہیں کی جاتی اور اینڈ کے دنوں میں محنت کر کے پھر کہتے ہیں نہیں محنت تو ہم نے بہت کی تھی اور پیرنٹس کی دعائیں بھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہ شاید ہماری قسمت میں یہی تھا یا تقدیر میں ایسی لکھا تھا تو ہم پاس ہی نہیں ہو سکے. تو اس سارے موضوع کا یہاں تک تقدیر کے بارے میں خلاصہ یہ ہو کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام. آسان سا جواب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ علم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہوا، کون کیا کرے گا، کس طرح کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک کائنات کو چلا رہا، پورا ایک سسٹم ہے. ہر بندے کا یہ لوح محفوظ کیا چیز ہے، یہ ڈیٹا بیس ہے، وہاں ہر انسان کا ڈیٹا اکٹھا ہوا. اور قرآن کا بھی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اس کو ہم نے لوح محفوظ میں. ہاں یہ ڈیٹا بیس ہے نا، انسانوں کے سارا جتنے بھی انسان ہو یا اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات ہو، ان کا ڈیٹا وہاں پہ موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اگر وہاں جمع کر دیا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہ ہوا کہ انسان کو فورس کیا جا رہا ہے. فورس بالکل نہیں کیا جا رہا انسان کو یہاں پہ.